بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ان اندر ولاگ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگ بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں، اور جو انسان کسی تکلیف یا پریشانی میں ہے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ اسی نیک دعا کے ساتھ میں آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آئی ہوپ کہ آپ کو زندگی میں یہ باتیں بہت کام آئیں گی۔ آج کل کی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کچھ عادتوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم اپنی زندگی کو پرسکون گزار سکیں۔ آج کل جیسا دور جا رہا ہے نا، کوئی رشتہ بھی مخلص نہیں ہے۔ آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، سگے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہم نے اگر آج کی دنیا میں رہنا ہے تو چند عادتوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو اپنی زندگی کو پرسکون گزار سکیں گے۔ ہمیں چالاک بننا ہے، بھولے نہیں بننا۔ بھولے بندے کی آج کل کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بے شک آپ کمبائن فیملی میں نہیں رہتے، لیکن پھر بھی آپ کو لوگوں سے، رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی کمزوری کسی کو نہیں بتانی۔ آپ کے اندر کوئی بھی کمزوری ہے، چاہے وہ آپ کے سگے بہن بھائی بھی ہیں نا، تو ان کے ساتھ بھی مت شیئر کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم ڈسہرٹ ہوتے ہیں تو اپنی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن وہی رشتہ دار، وہی بہن بھائی ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ہماری بتائی ہوئی باتوں کو کبھی نہ کبھی ہمارے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی اس عادت کو چینج کریں۔ آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو آپ بس اپنے اللہ سے شیئر کریں۔ انسانوں سے شیئر کرنے سے بہتر ہے آپ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ اس سے ایک تو آپ کا دل کو سکون مل جائے گا، اور دوسرا یہ آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ آپ کی یہ بتائی ہوئی بات اگلا بندہ کسی دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ یقین جانیے، ماں باپ کے علاوہ کوئی رشتہ بھی اس دنیا میں مخلص نہیں ہے۔ نمبر 2، لوگ کیا کہیں گے، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ بالکل کسی کی باتوں کی پرواہ مت کریں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ آپ بس وہ بات دیکھیں جس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کے ہسبینڈ کا فائدہ ہے، آپ کے بچوں کا فائدہ ہے۔ ہسبینڈ اور وائف گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ بس اگر یہ رشتہ اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں نا آپ دونوں، تو الحمدللہ کریں، کیونکہ اگر شادی کے بعد ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، تو زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرنی۔ آپ نے بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ تیسری عادت جو آپ نے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے بھی یہ توقع مت رکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں گے۔ ہاں، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کریں، مگر بدلے میں کسی سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، تو بس اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، کیونکہ اگر لوگوں سے امید رکھیں نا، تو لوگ کبھی بھی آپ کا فائدہ نہیں سوچیں گے، نہ ہی آپ کی ساتھ بھلائی کریں گے۔ تو بس کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کا فائدہ کریں، دوسروں کے ساتھ اچھائی کریں، لیکن بدلے میں اچھے کی امید کبھی بھی مت رکھیں۔ نمبر 4 پہ جو عادت آپ نے اپنانی ہے وہ ہے کہ کسی کی بھی نیگیٹو بات کا جواب مت دیں، نہ ہی دوسروں کی نیگیٹو باتوں کے بارے میں سوچ کر اپنا دماغ خراب کریں۔ بس یہ ان کی بات سنیں اور خاموشی اختیار کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ ایسا ہے نا کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں۔ بس ان کی باتوں پہ فضول سوچ کے دماغ خراب کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ بس سنے اور اس کو دوسرے کان سے نکال دیں۔ آپ نے ایموشنل نہیں ہونا۔ ہم میں اکثر لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ بہت جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور وہ دماغ سے سوچنے کی بجائے دل سے سوچتے ہیں۔ جب آپ زیادہ ایموشنل ہوں گے نا، تو اگلا بندہ وہ آپ کے ایموشنل ہونے کا فائدہ اٹھائے گا اور وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے خود کو اسٹرانگ کرنا ہے، آپ نے دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کام لینا ہے۔ نمبر 5 پہ آپ نے میٹھا بولنے والے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ میٹھا بولنے والے لوگ اکثر منافق ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے منہ پر تو آپ کے بہت ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے وہ ایسا وار کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہر فیملی میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، تو ہم اکثر ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگوں سے دور رہیں۔
منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا، کبھی کسی کے بھی ہمدرد نہیں ہوتے۔ وہ آپ کے اگر بات کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے، تو وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے ان سے زیادہ عزیز آپ کو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ پیٹھ پیچھے جو آپ کے خلاف باتیں کریں گے نا، تو آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا، آپ خود سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو بس کوشش کریں کہ ایسے بندے کو بہت جلدی بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار، آہستہ آہستہ خود جب زندگی کا تجربہ ہوتا ہے نا، تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو کوشش کریں ان سے دور رہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو بس آپ ان کی بات جو کرتے ہیں وہ سنیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، بس زیادہ ان کے ساتھ پرسنل باتیں ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کے خلاف کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں، زیادہ بولنے سے بہتر ہے آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ فضول باتیں کرنے سے خاموشی جو ہے نا وہ 1000 درجے بہتر ہے۔ جب بھی زبان کھولیں، زبان کھولنے سے پہلے جو بھی بولنا ہے کوشش کریں سوچ سمجھ کے بولیں، کیونکہ ہماری زبان سے نکلا ہوا الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ بس ہمیشہ یہی اصول اپنائیں زندگی میں کہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر دوسرا آپ کو ہرٹ کر رہا ہے تو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، خود بھی سٹرونگ بنیں اور اپنی اولاد کو بھی سٹرونگ بنائیں، تاکہ آئندہ آنے والی زندگی آپ کی اولاد کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ سب رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔